السلام علیکم۔ کھانا کھانے کے بارے میں، اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا۔ حضرت شیبہ نبیتا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی برتن میں کھائے پھر اسے خوب صاف کرے تو برتن سے دعا دیتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اے اللہ آپ اسے جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ فائدے میں لکھتے ہیں، برتن معصوم ہے، اس کی دعائیں قبول ہے۔ اس معمولی کام پر کتنے بڑے ثواب اور برکات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاتھ اس وقت تک نہ پوچھے جب تک چاک نہ لے۔ ٹیکا لگا کر کھانے کے نقصانات۔ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سیدنا موسم کو ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت نقی رحمۃ اللہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ اس سے پیٹ بڑا نہ ہو جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا، ٹیک لگا کر کھانا نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ ہے کہ سرعت جلدی یعنی تیزی، سرعت مانے معدے میں کھانا نہیں پہنچتا اور معدے میں گردش کرتا ہے، مستحکم نہیں ہوتا، اور معدے کا منہ غذا کے لیے نہیں کھلتا، اور معدہ ایک جانب جھک جاتا ہے اور غذا بہت سہولت معدے میں نہیں جاتی۔ اور یہ حصہ اول صفحہ یہ ہے، حصہ اول صفحہ 43۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانے سے منع فرمایا۔ گرم کھانے میں برکت نہیں۔ معتدل مانے اعتدال، درمیانی درجے کا۔ گرم کھانا خلاف سنت نہیں۔ اگر گرم کھانا آگ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں ایک پلیٹ تیز گرم کھانا پیش کیا گیا۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا، اللہ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی۔ صفحہ نمبر 44۔ کھانا زیادہ گرم نہ کھایا جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، کچھ ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہر پکے ہوئے کھانے سے متعلق ہے کہ زیادہ گرم نہ کھایا جائے، اس کو موجب برکت بتلایا گیا ہے۔ اصول طب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کھانا زیادہ گرم نہ کھایا جائے۔ کنز العمال میں مختلف کتب حدیث کے حوالے سے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت سے مختلف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کی گئی ہے، کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا جائے، اس میں برکت ہے۔ کھانا کھانے کے انداز۔ حدیث نے کھانا کھانے کے 3 انداز بتائے ہیں۔ اکڑوں بیٹھنا، اس طریقے پر بیٹھ کر کھانے سے باقدر ضرورت ہی کھانا معدے میں جاتا ہے، اور بلا ضرورت کھانا معدے میں نہیں جاتا، اور جتنا کم کھانا معدے میں جائے اتنے ہی امراض کم پیدا ہوں گے۔ اس طریقے پر کھائے گا تو کبھی بھی انشاءاللہ مرض کا منہ نہیں دیکھے گا۔ نمبر 2، اس طریقے سے کھانا معمول سے کچھ زیادہ معدے میں جائے گا۔ اس طریقے سے بیٹھ کر کھانے والا تلی اسپلین کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ 2 زانو بیٹھنا، اس سے کھانا کچھ زیادہ کھایا جائے گا۔ یہ طریقہ صرف ان لوگوں کا ہے جو سخت محنت کرتے ہیں۔ میں نے حکیم محمد طارق محمد چغتائی گولڈ میڈلسٹ کو کوریا کے سفر کے دوران وہاں کے بعض لوگوں کو 1 زانو 2 زانو بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھا، یہاں تک کہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اسی انداز سے کھا رہے تھے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ طریقہ کیسے اپنایا؟ کہا، جدید ریسرچ نے ہمیں یہ انداز سکھائے ہیں، اب اس طریقے پر کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں تقسیم کریں گے۔ جب میں نے انہیں یہ بتایا یہ انداز اور طریقہ، تو اسلام نے صدیوں سے پہلے اپنے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کو بتایا ہے، تو وہ حیران ہو گئے۔ کہا، تو آپ نے ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ کھانے کو چبا کر کھانا۔
علماء نے حدیث کے حوالے سے کھانے کو چبا چبا کر کھانے کی تاکید کی ہے۔ جدید تحقیقی ماڈرن ریسرچ کے مطابق دانتوں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کم چبانے والے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کے دو طرف سے خوب چبا کر کھائے۔ کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، صحیح طور پر چبایا نہیں جائے گا اور ڈائجسٹو سسٹم نظام ہاضمہ متاثر ہوگا۔ نمبر 2، معدہ پھیل جاتا ہے جس سے غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی۔ نمبر 3، آنتوں اور جگر کے نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔ کھانے میں انگلیوں کی احتیاط۔ جب کھانے میں انگلیاں تو جڑوں سمیت تمام انگلیاں کھانے میں نہ ڈبوئیں۔ دراصل کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ضروری ہے۔ پیٹ کے 3 حصے اور جدید سائنس نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے۔ ایک فلسفی کے سامنے جب یہ فرمان سنایا گیا تو کہنے لگا میں نے اس سے مضبوط بہتر بات آج تک نہیں سنی۔ کھڑے ہو کر کھانا۔ ڈاکٹر بلبن کیورف اٹلی، اسے کا کہنا ہے کہ بیٹھ کر کھاؤ، کم کھاؤ، کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا نفسیاتی امراض پیدا کرتا ہے۔ ایک مرض ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو اپنوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ نوٹ: سلمنگ سینٹر کی ایجاد۔ غذائی شیڈول: میدا، گھی، میٹھا تینوں سے پرہیز، غذا کم کھانے کی ہدایت، اور ہیلتھ اینڈ لائف پروگرام وغیرہ وغیرہ ناکام۔ جب تک غذائی احتیاط نہیں برتی جائے گی اس وقت تک موٹاپے کا علاج ناممکن ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ قول فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال بکری کے بچے کی سی ہے جیسے ایک مٹھی پانی کھجور، ایک مٹھی ستو اور ایک گھونٹ پانی کا کافی ہے۔ بحوالہ فضائل صدقہ۔ اسلامی تعلیمات کا نمونہ جبریل عمل، جس پر عمل کر کے مسلمان کامیاب و کامران ہوئے، جبکہ جدید سائنس اور نفسیات اس کی ترویج مانے رواج دینا، اشاعت کرنا، پھیلانا، اس کی ترویج کے لیے تبلیغی پروگرام بنا رہے ہیں۔ عیسائی مشینری اور غذائی تبلیغ۔ عیسائی مشینری نے ڈاکٹروں کا انتخابات کر کے اس بات کی تبلیغ کو عام کیا ہے، مثلاً کم کھاؤ، خود کھاؤ، معیشت کا خیال رکھ کر کھاؤ، معاشرے کو جینے دو، معاشرتی انسان بنو، صحت مند رہو اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھو۔ بحوالہ صحت اور زندگی۔ کیا یہ سب اسلامی تعلیمات کی تصدیق نہیں کرتے؟ غور کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مورگت موریا کے وزیر کسی ملک مرو چندرگت موریا کے وزیر بتدبیر چانکیہ، جس کی مشہور تصنیف پرتھ شاستر میں اس کا قول ہے کہ میں نے بھوکے رہ کر جینا سیکھا اور بھوکا رہ کر اڑنا سیکھا، میں نے دشمنوں کی تدبیر کو بھوکے پیٹ سے الٹا کیا۔ فاقہ اور جدید سائنس۔ فاقہ علاج ہے، اپنے مریضوں کا فاقے کے ذریعے علاج کرو۔ یہ الفاظ علماء حدیث نے اکثر بیان کیے ہیں۔ آج پرخوری خوب کھانا ہی تمام امراض کا سبب ہے۔ یروشلم کے ڈاکٹر گون مشہور یہودی ہے جو مبلغ بھی ہے، معالج بھی ہے، وہ علاج فاقے سے کرتا ہے۔ شوگر، ڈائبٹیز، دل کے امراض، ہارٹ ڈیزیز، معدے کے امراض، دماغی امراض کا تعلق غذائی بد پرہیزی سے ہے۔ جدید سائنس اب فاقے کی طرف مائل ہوئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اعظام کی زندگیاں فاقوں سے لبریز ہے۔ سکندر اعظم، ارسطو دونوں یونانی لیڈر اور اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں، اور پھر مسلسل فاقے کو جسموں کی توانائی کے لیے ان دونوں نے ضروری قرار دیا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کا منہ پر ملنا۔ گاندھی جی کے فاقے مشہور ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کا منہ پر ملنا۔ کھانے کی چکنائی ہاتھوں، بازوؤں، قدموں سے صاف کر لیں۔ ابن ماجہ، اسوہ رسول، زاد المعاد۔ کھانا کھانے کے بعد کھانے کی چکنائی کو ہاتھ